آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسی قوم کی جو طاقت میں سب سے آگے، عمارتوں میں سب سے بلند اور ذرا سی بات پر گھمنڈ میں سب سے بڑھ کر تھی۔ یہ ہے قوم عاد، وہ قوم جسے اللہ نے بے پناہ قوت عطا کی، مگر انہوں نے اس قوت کا غلط استعمال کیا۔ قوم عاد حضرت نوح علیہ السلام کے بعد جنوبی عرب کے علاقے احقاف میں آباد تھی۔ یہ لوگ لمبے قد والے، بے حد طاقتور اور تعمیر میں انتہائی ماہر تھے۔ ان کا شہر ارم ذات العماد، بڑے بڑے ستونوں والا شہر، ان کی قوت اور ہنر کا نشان تھا، مگر قدرت کا یہی تحفہ ان کی بربادی کا سبب بن گیا۔ قوم عاد کا سب سے بڑا گناہ تکبر تھا۔ انہوں نے اپنی جسمانی طاقت کو سب سے برتر سمجھ لیا۔ وہ کہتے تھے، ہمارا مقابلہ کون کرے گا؟ ہم سے زیادہ طاقتور کون ہو سکتا ہے؟ انہوں نے پہاڑ کاٹ کر شاندار عمارتیں بنائیں، پتھر تراش کر مضبوط محلات کھڑے کیے، اور یہی سوچ بیٹھے کہ یہ عمارتیں انہیں ہر آفت سے بچا لیں گی۔ تب اللہ نے انہیں ہدایت کے لیے حضرت ہود علیہ السلام بھیجے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے سمجھایا، تمہاری قوت تمہاری اپنی نہیں، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، وہی تمہاری مدد کرتا ہے، اسی کی عبادت کرو اور ناشکری چھوڑ دو۔ مگر قوم عاد نے اپنے نبی کا مذاق اڑایا، کہنے لگے، آپ تو ایک انسان ہیں، اگر اللہ نے کچھ کہنا ہوتا تو کوئی فرشتہ بھیجتا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے پھر بھی صبر سے نصیحت جاری رکھی، لیکن قوم کا جواب یہی تھا، اگر عذاب لانا ہے تو لے آؤ۔ پھر اللہ نے ان پر سب سے پہلے سخت قحط بھیجا، سالوں تک بارش نہ ہوئی، زمین پھٹ گئی، دریا سوکھ گئے، کھیتیاں ریت میں بدل گئیں، لیکن انہوں نے اسے عذاب نہیں سمجھا۔ وہ حضرت ہود علیہ السلام سے کہتے، ہمیں تو آسمان پر صرف بادل نظر آ رہے ہیں۔ جب انہوں نے آسمان پر سیاہ بادل دیکھے تو خوش ہو گئے، کہنے لگے، یہ تو بارش والے بادل ہیں، مگر وہ بادل بارش نہیں، آندھی تھی۔ اللہ فرماتا ہے، یہ نہایت سرد، نہایت تیز اور تباہ کن ہوا تھی۔ 8 دن اور 7 راتیں ایک ایسی آندھی چلتی رہی کہ سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا۔ ان کے سب سے طاقتور لوگ بھی اس ہوا کے سامنے ریت کے ذرے بن گئے۔ جو قوم اپنی قوت پر اتنا غرور کرتی تھی، وہ ہوا کے جھونکوں سے مٹی کی طرح بکھر گئی۔ ان کی عمارتیں، ان کی روایتیں، ان کا عظیم شہر سب ریت میں دفن ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے، تم ان کے کھنڈر دیکھ کر صرف یہ سوچتے ہو، کیا یہاں کبھی کوئی بسا بھی تھا؟ قوم عاد کی کہانی یہی سبق دیتی ہے، طاقت انسان کو نہیں بچاتی، صرف اللہ کی رحمت بچاتی ہے۔ آج بھی ان کے کھنڈر دنیا کو خبردار کرتے ہیں کہ جب گھمنڈ بڑھ جائے تو تباہی دور نہیں رہتی۔